اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف مرتين سورہ آل عمران آیت نمبر 16۔ الذین یقولون، وہ لوگ جو کہتے ہیں ربنا اے میرے رب اننا آمنا، ہم تو اس پر ایمان لائے، فاغفر لنا، ہمیں معاف کر دے، ذنوبنا، ہمارے گناہوں کو، وقنا عذاب النار، اور ہمیں دوزخ کے عذاب سے بچا۔ کیوں یہ کون لوگ کہتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے اوپر 14 آپ لوگ دیکھیں گے تو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ جو دنیا کی سونے چاندی، بیٹے بیویاں اور موٹر گاڑیاں، یہ تمام چیزیں سے بہتر ہے جو اللہ کے پاس ہے۔ واللہ عندہ حسن المآب، جو اللہ کے پاس ہے وہ بہتر ہے۔ تو یہ بہتر دنیا کی تمام چیزوں سے اللہ کے پاس جو چیز ہے وہ بہتر ہے۔ اچھا، اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ بتا دیا، تو جو اس راستے کو لیتا ہے، یعنی اللہ کو لیتا ہے، اللہ کو مقصد زندگی بناتا ہے، تو اللہ تعالیٰ سے وہ کیا دعا مانگتے ہیں؟ یہ لوگ یہی دعا مانگتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہم تجھ پر ایمان لائے۔ اب ایمان لائے کا ہمیں سمجھنا ہے کہ ایمان کیا چیز ہے۔ آمنا، اننا آمنا، ہم تجھ پر ایمان لائے۔ اب ایمان کا اگر ایک جملے میں ایمان کا کہا جائے تو اس کا مطلب ہے ہم نے اللہ کے آگے سلنڈر کر دیا، یعنی یہ تمام کائنات اور میری زندگی اور میں، ہم سب اللہ کے کا سارا نظام اللہ کے ہاتھ میں، میری زندگی، میری تقدیر، ہر کچھ، میرا مرنا جینا سب کچھ اللہ کے ہاتھ میں، اور یہ کائنات بھی اللہ کے ہاتھ میں، ہر کچھ اللہ کے ہاتھ میں۔ تو اب مجھے ایمان ہمارا کا لفظی معنی اگر دیکھا اس کی گہرائی میں، ڈیپ میں جائے تو اس کا یہ ہے کہ ہم نے اللہ کے آگے سلنڈر کر دیا، یعنی اب ہم صرف اللہ کا کہنا مانیں گے اور اللہ کے آگے کسی کا کہنا نہیں مانیں گے، نہ اپنے نفس کا، نہ اپنے ماں باپ کا، نہ اپنی اولاد کا، نہ دنیا والوں کا، کسی کا خیال نہیں رکھیں گے۔ یہ ہے اصل ایمان، اور یہ ایمان ہمیں حاصل کرنا ہے۔ اگر یہ ایمان ہم نے حاصل نہیں کیا تو دوزخ ہماری لکھ دیا گیا ہے۔ کیوں کہ جب تک یہ ایمان، اگر ہم اللہ کی نافرمانی کر رہے ہیں اور ہم منافقوں والی زندگی گزار رہے ہیں، تو اور ہم پھر بھی یہ تصور رکھ رہے ہیں یا ہمارا یہ خیال ہے کہ ہم نے یہ جو نماز روزہ کر لیا، حج عمرے کر لیے، خیر خیرات کر لیا ہے، اور باقی زندگی ہم اپنی مرضی سے گزار رہے ہیں اور ہم جائیں گے جنت میں، تو پھر اللہ ان مشرکوں نے، یہودیوں نے، انہوں نے کیا گناہ کیا ہے، وہ کیوں نہ جنت میں جائیں؟ تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ کیوں؟ بلکہ وہ تو دوزخ میں جائیں گے، دوزخ کے اوپر ہوں گے۔ ہم جیسے مسلمان جو ہم منافقت، یعنی کہ جو اپنی مرضی آئی وہ قرآن کا حصہ لے لیا، جو پسند نہیں آیا اس کو چھوڑ دیا، اپنی مرضی سے زندگی باقی اگر ہم حقوق اللہ یعنی عبادات بھی تو کر رہے ہیں تو ہم اپنی مرضی سے کر رہے ہیں، اللہ کو نہیں پہچانا، اللہ کو نہیں جانا، اللہ کی مرضی کو نہیں دیکھا، اپنی مرضی سے کر رہے ہیں۔ اب اس وقت جو ہم لوگ حج کرتے ہیں، حج عمرے کرتے ہیں، تو کیا ہم ویسے ہی حج عمرے کر رہے ہیں؟ ویسے ہی ہم نے نظریات لیے ہوئے ہیں، ویسے ہی ہم عملی زندگی ہے جیسے ابراہیم علیہ السلام کی تھی، جیسے مجھے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، جیسے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تھے ایسے ہی تھے؟ نہیں تھے، بلکہ ہم تو حرام مال سے حج بھی کر رہے ہیں، اور ہم حج کر کے واپس آ کے پھر وہی اپنی مرضی کرتے ہیں۔ تو ایسے ہم جیسے مسلمان دوزخ کے گڑھے میں ہوں گے، جس سے وہ گڑھا بیل، جس کا نام ہے بیل، جس سے دوزخ دن میں 70 دفعہ پناہ مانگتی ہے، وہاں مسلمان جائیں گے۔ تو لیکن جو اللہ پر ایمان لے آیا، یعنی اللہ کے حکم کے آگے کسی کا کہنا نہیں مانا، نہ اپنا، نہ دنیا والوں کا، نہ کسی کا،
بالکل اللہ اور رسول کے آگے. تو وہ لوگ یہ اصل ایمان ہے، اور یہ پھر بھی یہ ایمان رکھنے کے باوجود بھی یہ اللہ سے معافی مانگتے رہتے ہیں گناہوں کی، کیونکہ انسان کمزور ہے، انسان سے اونچ نیچ ہو جاتی ہے. تو یہ ہر وقت اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتے رہتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کہ ہمیں معاف کر دے. اب اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کی تعریف بتا رہا ہے کہ یہ کون لوگ ہیں، یہ اب ہمیں سمجھنا ہے، سننا ہے. تعالیٰ ان لوگوں کی تعریف بتا رہا ہے، یعنی یہ کون لوگ ہیں. اگر آپ لوگ چاہتے ہیں ایمان، اصلی ایمان حاصل کرنا، ایمان کی دولت حاصل کرنا، یقین کی دولت حاصل کرنا، جنت الفردوس حاصل کرنا، اللہ کا دیدار حاصل کرنا، تو اب اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے وہ اس کے لیے یہ صفات ہونے ہمیں ضروری ہیں. کیا؟ الصابرین، صبر کرتے ہیں. اب یہاں صبر کرنے کا کیا مطلب ہے؟ کیا کسی نے مجھے کچھ کہہ دیا اور ڈانٹ دیا تو اور میں خاموش ہو گئی اور میں نے کچھ اسے کہا نہیں اور میں نے صبر کر لیا؟ نہیں، یہ صبر نہیں. صبر وہ کہ جب میں نے اللہ کو مقصد زندگی بنا لیا اور اللہ کے حکم کے مطابق میں صبح سے شام تک اور ہر کام اپنی زندگی کا اللہ اور رسول کی رضا میں کرنے لگی، تو اب جو لوگ مجھے تکلیف دیں گے، میرے راستے میں جو رکاوٹیں آئیں گی، میرے راستے میں جو مشکلات آئیں گی، میرے راستے میں جو امتحانات اور ٹیسٹ آئیں گے، اس کو میں اچھے طریقے سے گزاروں گی، اس کو صبر کے ساتھ لوں گی، اس کو خوش دلی کے ساتھ لوں گی، اس کو اللہ کی رضا سمجھ کے لوں گی. یہ ہے، یہ اب صفت ہمیں پیدا کرنے. والصادقین، سچ بولنا ہے. دین اسلام سچ حق ہے، تو دین اسلام کو جب ہم صحیح معنوں میں لیں گے تو جب ہم سچ بول سکتے ہیں. اگر اب تو ہر چیز میں سچ ہے، یعنی اب سب اگر دیکھا جائے تو اللہ ایک ہے اور اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں. تو اب اللہ کے سوا میں جس کا کہنا مانوں گی، اللہ کا کہنا نہیں مان رہی اور میں کسی اور کا کہنا مان رہی ہوں، یا کسی اور کو توجہ دے رہی ہوں، یا کسی اور سے محبت کر رہی ہوں، تو میں صادق نہیں ہوں. میں اپنے ایمان میں جھوٹی ہوں، میں اپنا کلمہ پڑھنے میں جھوٹی ہوں. میں اگر حلال نہیں کھا رہی، میں رشوت لے رہی ہوں، میں کسی کو تکلیف دے رہی ہوں، میں بد اخلاق ہوں، میں لوگوں میرے ہاتھ پیر زبان ہر چیز سے لوگوں کو تکلیف پہنچ رہی ہے، تو میں صادق نہیں ہوں، میں سچی نہیں ہوں. تو یہ اب اس میں آپ لوگ ہم سب کو اپنا چہرہ دیکھنا چاہیے کہ سب سے پہلے صدق، یعنی سچائی سے اللہ کو اپنا معبود ماننا، اور توحید پر کا صحیح معنوں میں قائل ہونا، اور اللہ کے حکم کے بغیر کوئی کام نہیں کرنا. یہ صدق ہے، تو سچائی ہے. اچھا، والقانتین، اطاعت گزار ہیں، ہر وقت اللہ اور رسول کی اطاعت میں لگے ہوئے ہیں. بالکل اللہ کے آگے سلنڈر کر دیا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے سلنڈر کر دیا. کوئی کام اللہ اور رسول کی مرضی کے خلاف نہیں کریں گے. اب اس میں بھی ہم اپنے آپ کو دیکھیں. والمنفقین، ہر وقت اللہ کی راہ میں خرچ کرتے رہتے ہیں، ہر وقت صبح شام ظاہر چھپے ہر وقت اللہ کی راہ میں خرچ کرتے رہتے ہیں، اور اس کے باوجود ان میں غرور تکبر نہیں آتا. اور وہ کیا کرتے ہیں؟ والمستغفرین بالاسحار، پھر اللہ سے ہر وقت معافی مانگتے رہتے ہیں صبح اٹھ کر. فجر کی نماز میں اللہ کے آگے گڑ گڑاتے ہیں. یعنی جو نیکی اور تقوی کے راستے میں ہے، ہر چیز اللہ اور رسول کے حکم کے مطابق کر رہے ہیں، اللہ کو اپنا مقصود بنا لیا ہے، صادقین کی طرح زندگی گزار رہے ہیں، لیکن پھر بھی اپنے کو زیرو سے ضرب دیا ہوا ہے، اور اللہ سے ہر وقت اپنے گناہوں کی، اپنی غلطیوں کی، کوتاہیوں کی معافی مانگتے رہتے ہیں. کیوں کہ ہم انسان ہیں، کچھ پتہ نہیں کہ کس وقت ہمارے منہ سے کوئی ایسی بات نکل جائے جو اللہ کو تکلیف پہنچے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچے، اللہ کی مخلوق کو تکلیف پہنچے، ہمارے سے کوئی ایسی حرکت ہو جائے، ہم کسی کے ساتھ ایسا سلوک کر لیں، ایسی بد زبانی کر لیں جس سے اللہ اور رسول کو تکلیف ہو، مخلوق کو تکلیف ہو، تو وہ ہر وقت اللہ کے یعنی عاجز ہے. یہ جو بھی تقوی انہوں نے اگر اختیار کیا ہوا بھی ہے اللہ اور
रसूल को लिए हुआ भी है और सच्ची ज़िंदगी गुजार भी रहे हैं, कुरान और सुन्नत के बदौलत ज़िंदगी गुजार रहे हैं, फिर भी वो अपने को ज़ीरो में तकसीम दे, यानी जो कुछ कर रहे हैं उसको कोई अहमियत नहीं दे रहे हैं, उसको कोई वो नहीं समझ रहा है कि हम ये कर रहे हैं, हम ये कर रहे हैं, हम ये कर रहे हैं, हमने ये किया, हमने ये किया, नहीं, फिर भी अल्लाह से हर वक्त माफ़ी के तलबगार हैं। और सुबह के वक्त ख़ास तौर से फिर ये अल्लाह ताला ने मुझे बताया, ये अल्लाह ताला ने मुझे बताई है कि अपने में ये सिफ़ात पैदा करो, तो फिर आमेनू होगा, फिर आमन्ना होगा। फिर आगे अल्लाह ताला फरमाता है, अच्छा अब अल्लाह कौन है? अब यहाँ अल्लाह की तारीफ, अल्लाह ताला अब बता रहा है कि मैं कौन हूँ। शहीद अल्लाह अन्नहु ला इलाहा इल्ला हु, अल्लाह कहता है कि मेरे सिवा कोई माबूद नहीं है तुम्हारा, यानी मैं ही हूँ। तुम्हारी ज़िंदगी में मेरे अलावा कोई दूसरा नहीं आना चाहिए, तुम्हारे दिल में मेरे सिवा कोई दूसरा नहीं आना चाहिए। हर वक्त तुम मेरे ही चेहरे को देखते रहो, मेरी ही खुशी में नाराज, मेरे ही चेहरे को देखते रहो, मेरी रज़ा को देखते रहो, तो ज़्यादा, क्योंकि मेरे सिवा तुम्हारा कोई माबूद नहीं है, मैं ही तुम्हारा मकसद हूँ। यहाँ अल्लाह ताला मुझे ज़िंदगी गुजारने का एक लायामल दे रहा है कि तुम्हारा मकसद सिर्फ मैं होना चाहिए। अब ये देखें, यहाँ अल्लाह ताला ने मुझे कहीं नहीं कहा कि तुम ये भी ले लो, दुनिया की ये भी ले लो, ये भी ले लो, ये भी ले लो, ये भी ले लो, इससे भी मोहब्बत कर लो, इससे भी मोहब्बत कर लो, इससे भी मोहब्बत करो। जब मैं अल्लाह से मोहब्बत करूँगी, अल्लाह को ले लूँगी, तो ज़ाहिर है फिर तो अल्लाह की मोहब्बत की खातिर कि वो मुझसे नाराज़ ना हो जाए, तो फिर मैं अल्लाह की मखलूक से भी मोहब्बत करूँगी। क्यों? अल्लाह के लिए। मुझे उस अल्लाह की मखलूक से कोई मतलब नहीं है, उस मखलूक से मुझे कोई चाहत नहीं है, कुछ मांगना नहीं है, कुछ लेना नहीं है, सिर्फ अल्लाह को राज़ी रखने के लिए जो भी ड्यूटी दे रही हूँ, ये चाहे वो बीवी है, चाहे वो बहन है, चाहे वो माँ है, चाहे वो जॉब कर रही है, चाहे वो बिजनेस कर रही है, जो कुछ भी कर रही है, वो सिर्फ लगी हुई है अल्लाह को की रज़ा को पाने के लिए और अल्लाह को पाने के लिए। क्यों? कि उसी ने पैदा किया, सब कुछ उसी के हाथ में, वही है मेरा माबूद, उसके लिए कर रही हूँ। तो खाली हम लोग नहीं, वल मलाइका, तो फरिश्ते भी ऐसे ही कर रहे हैं, फरिश्ते भी अल्लाह की इबादत में लगे हुए हैं, अल्लाह के आगे उन्होंने सरेंडर किया हुआ है, अल्लाह की ड्यूटियां देने में लगे हुए हैं। उलुल इल्म वाले। अब इल्म वाले कौन? ये दुनियावी इल्म वाले नहीं, जो अल्लाह से कनेक्ट हो जाता है, जो अल्लाह को पहचान जाता है, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उसवा हसना पे चलता है, फिर उसको जो इल्म, जो मार्फत हासिल होती है, उस इल्म पे वो कायमा बिल क़िस्त, वो इंसाफ से, हर काम इंसाफ से, यानी सच्चाई से, झूठ नहीं उसमें, बेईमानी नहीं, अल्लाह की नाफरमानी नहीं, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नाफरमानी नहीं, किसी को धोखा नहीं, इंसाफ से ज़िंदगी गुजारता है। मियाना रवि सबसे बड़ी चीज़ है, मियाना रवि, हर चीज़ में मियाना रवि है, उसकी इबादत में भी मियाना रवि है, अल्लाह की इबादत में भी मियाना रवि है, दुनिया को इस्तेमाल करने भी मियाना रवि है, दरमियानी रास्ता है, इंसाफ से ज़िंदगी गुजार रहा है। और ज़ाहिर ये जब तक इंसान में ये क्वालिटी नहीं आती, जब तक वो अल्लाह से नहीं जुड़े, तो अल्लाह से जुड़ने के लिए अल्लाह वाले से जुड़ना पड़ता है, उसकी सोहबत में रहना पड़ता है, उसकी सोहबत में रहकर अपनी रूहानी इलाज करवाना पड़ता है, अपनी इस्लाह करवाने, फिर ये नुक्ते समझ में आते हैं, तो फिर इंसान जब उस वक़्त जाए तो अल्लाह ताला उसको तौफीक देता है हर चीज़ का, उसको वो इल्म देता है, उसको वो मार्फत देता है, उसको वो दानाई देता है, उसको वो रोशनी देता है, तो वो फिर अल्लाह और रसूल की मोहब्बत में, अल्लाह और रसूल की इश्क में हर वक्त अल्लाह और रसूल की चेहरे मुबारक को देखता रहता है। ला इलाहा इल्लहु हुवल अजीजुल हकीम, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं है, और ये याद रखो कि अल्लाह गालिब है और वो हिकमत वाला है। अब यहाँ अल्लाह ताला ने दोबारा क्यों कहा? दोबारा ने अल्लाह ताला ने मुझे इसलिए क्या कि देखो, मुझे माबूद बनाओ, मुझे माबूद बनाओगे तो मैं तो हर चीज़ पे गालिब हूँ, तुम भी गालिब हो जाओगे, और फिर मैं हिकमत वाला हूँ, तुम में भी वो हिकमत आ जाएगी। एक तर्जुमा तो ये हुआ। दूसरा ये है, अगर मेरी नाफरमानी करोगे तो मैं तुम्हें ज़रूर पकड़ूंगा, अज़ाबुन नार दूंगा।
اور میں تمہیں اگر ہم جلدی نہیں پکڑا تو وہ اس میں میری حکمت ہے. یہ دونوں ترجمے اس طریقے سے لیں گے. تو اللہ تعالیٰ مجھے کہہ رہا ہے کہ دیکھو مجھے معبود بناؤ سوائے میرے کسی کے. اچھا جب ہم اللہ کو معبود بنا لیتے ہیں نا تو ہم دنیا والوں سے فارغ ہو جاتے ہیں. یعنی دنیا والوں سے ہم ذہنی لحاظ سے بالکل بے نیاز ہو جاتے ہیں. ہمارے ذہن پہ دل و دماغ پہ کسی چیز کا دنیاوی چیز کا بوجھ نہیں ہوتا. اگر تکلیفیں بھی آ رہی ہیں مصیبتیں بھی آ رہی ہیں لوگ تکلیف بھی دے رہے ہیں پریشانی بھی ہے غربت بھی ہے بیماری بھی ہے جو کچھ ہے ہمارے دل اور روح پہ اور ذہن پہ وہ چیزیں اثر انداز نہیں ہوتی کیونکہ وہاں ہم رب کے چہرے کو رب کی رضا کو دیکھ رہے ہوتے ہیں. رب کو ہم نے معبود بنایا. جائیں گے کہاں؟ اللہ کے پاس. بھوکے مر جائیں گے جائیں کہاں؟ اللہ کے پاس. کوئی قتل کر دے گا جائیں گے کہاں؟ اللہ کے پاس. مقصد اللہ ہونا چاہیے. یہ اللہ تعالیٰ نے مجھے بتا دیا. اب یہ مومنوں کی صفات ہیں. تو یہ اگر آپ لوگ چاہتے ہیں کہ آپ میں یہ صفات پیدا ہوں تو آپ کو یہ لینا ہوگا اس کو سمجھنا ہوگا یہ تمام کوالٹیاں اپنے میں پیدا کرنی ہوں گی تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ بھی اسی طرح متقی اور اللہ کے محبوب بن جائیں گے. پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اب اللہ تعالیٰ نے یہاں صاف مجھے بتا دیا کہ ان الدین عند اللہ الاسلام. جو اسلام ہے وہی اصل دین ہے. اب اس کے دو معنی ہیں. پچھلے جتنے آئے تورات زبور انجیل وہ سب آدم علیہ السلام سے لے کر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک ایک ہی اسلام تھا ایک ہی دین تھا. اسلام کا لفظی معنی ہے اللہ کے آگے سلنڈر کر دینا. بس اللہ کے آگے جھک جانا اور اللہ کے علاوہ کسی کی نہیں ماننا اللہ ہی کی ماننا نہ اپنی مرضی ماننا نہ کچھ ماننا. تو یہ دین اسلام ہے. اب اس دین اسلام میں اس ایک نقطے کو کہ اللہ کے آگے سلنڈر کر دیا دین اسلام کو میں نے لے لیا. اب دین اسلام کو سیکھنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے مجھے ایسے نہیں چھوڑ دیا کہ دین اسلام زبانی کہہ دیا کہ دین اسلام لے لو اور تم میرے آگے سلنڈر کر دو بلکہ سلنڈر کرنے کے لیے اللہ کے آگے جھکنے کے لیے اللہ کے آگے ہر کچھ تن من دھن قربان کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک لائحہ دیا ہے قرآن میں اور ایک عملی نمونہ دیا ہے میرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم. بس ان کو دیکھنا ہے مجھے کسی کو نہیں دیکھنا صرف اللہ اور رسول کو دیکھنا ہے اور اپنے استاد کو اور استاد بھی وہی جو اللہ والا ہو. یہ دنیا کے تعویذ گنڈے والا وہ کرنے والا نہ ہو اللہ والا جس کا اللہ سے کنیکشن ہو جس کی زندگی اللہ قرآن اور سنت کے مطابق اس اللہ والے سے مجھے جڑنا ہے. اور یہ اللہ والے یہ اللہ کے دوست یہ اللہ کے پیغمبر کا لفظی معنی ہوتا ہے پیغام پہنچانے والا. تو وہ یہ قیامت تک آئیں گے. اس کو آپ ولی اللہ کہیے اس کو آپ شیخ کہیے اس کو آپ استاد کہیے اس کو اللہ کا آپ نیک بندہ کہیے جو بھی نام دے دیں وہ یہ ان لوگوں کے آگے ہم سلنڈر کریں گے تو آٹومیٹک ہمارا اللہ کے آگے سلنڈر ہو جائے گا. پھر اللہ کہتا ہے وَمَا اخْتَلَفَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ. اللہ کہتا ہے تم نے اختلاف کیا. اب اس وقت تو ہم ہیں نا ان لوگوں نے جو اختلاف کیا یہود اور نصارہ نے تمام کتابوں والے نے اختلاف کیا اور اس وقت ہم نے جو اختلاف کیا علم عالم کے بعد ہمارے پاس قرآن کا علم ہے ہمارے پاس حدیث کا علم ہے. ہم کیوں نہیں ایک مسلمان ہیں سب ایک جگہ کیوں نہیں ہے ہم میں یونٹی کیوں نہیں ہے ہم نے اللہ اور رسول کی رسی کو کیوں نہیں پکڑا ہوا ہم میں یہ تفرقہ بازی کیوں ہے ہم الگ الگ ہماری مسجدیں کیوں ہیں الگ الگ ہمارے فرقے کیوں ہیں. یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے تو اس کا اللہ تعالیٰ نے بتا دیا بغیم بینہم آپس میں دشمنی حسد کینہ بغض دوسرے کو نیچا دکھانا کرنا اور اسی طرح ہم ایک دوسرے پہ کفر کے فتوے لگاتے رہتے ہیں. تو اللہ کہہ رہا ہے اچھی طرح معلوم ہے کہ دین اسلام ایک ہی ہے آدم علیہ السلام سے لے کر اس تک رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک اور قرآن آخری کتاب ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم آخری رسول ہے سب معلوم ہے. لیکن اختلافات آ گئے کیوں آ گئے ہماری اپنی وجہ سے ہمارے اپنا نفس نے کیا یہ اس کو کیوں میں اہمیت دے میں اپنا کیوں نہیں پروگرام چلاؤں میں کیوں اس مسجد میں جاؤں میں اس کیوں مسجد میں جاؤں میں کیوں یہ تمام چیزیں علم ہے کہ اللہ کو یہ پسند نہیں ہے.
ہمیں اللہ کو علم ہے کہ ہم جو کر رہے ہیں وہ غلط ہے، لیکن غرور، تکبر، حسد، کینہ، بغض، یہ تمام چیزیں ہیں، اور دنیا کی لالچ، یہ تمام چیزیں ہیں جو ہمیں اس چیز پر لاتی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ آگے کہتا ہے وَمَن يَكْفُرْ بِآيَاتِ اللَّهِ، جس نے انکار کیا میری آیتوں سے، جس نے انکار کیا میری آیتوں سے۔ اب آیتیں کو قرآن، اگر آیتوں کا ایک لفظ ہے قرآن، کائنات میں جو کچھ اللہ کی نشانیاں، یہ سب آیتیں ہیں، نشانیاں ہیں۔ تو اللہ کہتا ہے جس نے بھی میری آیتوں سے، یعنی صاف قرآن میں اللہ تعالیٰ نے مجھے لکھا ہے زندگی گزارنا کا پورا لائے عمل دیا ہوا ہے، پیدائش سے لے کر موت تک پورا لائے عمل دیا ہوا ہے، ایک ایک چیز اس میں دی ہوئی ہے اللہ تعالیٰ نے، سونے کا، کھانے کا، پینے کا، شادی کا، بیاہ کا، بچے پیدا کرنے کا، بیماری کا، ہر چیز، ہر سائنس، سب کچھ اس میں ہے۔ کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو قرآن میں نہیں ہے، لیکن ہم اس طرف جانا نہیں چاہتے۔ ہم اپنی اپنی دکان ہم نے سجائی ہوئی ہے، تو ہم اللہ کو ناراض کیا ہوا ہے ہم نے۔ تو اب اللہ کہتا ہے میری آیتوں سے تم نے انکار کیا، میں کہہ رہا ہوں کہ جھوٹ مت بولو، تم جھوٹ بول لو، میں کہتا ہوں کہ تم غیبت نہیں کرو، تم غیبت کرتے ہو، میں کہتا ہوں کہ تم رشوت مت دو، تم رشوت لیتے ہو، میں کہتا ہوں سود مت کھاؤ، سود مجھ سے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لڑائی ہے، تم سود کھاتے ہو۔ یہ اب میں آپ لوگوں کو نوٹ کروا رہی ہوں۔ اللہ کہتا ہے کہ تم چغلی مت کرو، میں چغلی کرتی ہوں۔ اللہ کہتا ہے بغض مت کرو، بغض رکھتی ہوں۔ کنجوسی نہیں کرو، میں کنجوسی رکھتی ہوں۔ اللہ کہتا ہے منافقت نہیں کرو، میں منافقت کرتی ہوں۔ اللہ کہتا ہے دوسروں کو تکلیف مت دو، میں تکلیف دیتی ہوں۔ دنیا سے محبت مت کرو، تو میں دنیا سے محبت کرتی ہوں۔ یہ تمام چیزیں ہیں جو اللہ سے، اگر مجھ میں یہ تمام چیزیں ہیں تو میں اللہ کے قرآن سے انکار کر رہی ہوں، اور میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اور اللہ سے انکار کر رہی ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے فَإِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ، جلد حساب لوں گا۔ اب جلد حساب دو طرح کا جلد حساب ہے، ایک تو یہ جو دنیا میں آفتیں آتی ہیں، اس میں جو مر گیا ختم، اور پھر اگر کوئی ان سیلابوں میں اور زلزلوں میں اس میں بچ بھی گیا تو موت تو کا دن مقرر ہے، جیسے ہی موت آئی حساب شروع ہو گیا۔ پھر وہ بستر پہ ابھی سانس نکل رہی ہوگی کہ اس کو دکھا دیا جائے گا تمہارا مقام۔ اب ہر روز جو ہم کر رہے ہیں وہ آگے جا رہا ہے اور وہ لکھا جا رہا ہے، اور اسی کے مطابق ہمیں جنت اور دوزخ دی جائے گی، اسی کے مطابق ہم بستر مرگ پہ ہوں گے، روح نکل رہی ہوگی، اللہ تعالیٰ سارے پردے سامنے سے ہٹا دے گا اور دکھا دے گا کہ تم نے تمہارے عمل کے لحاظ سے تمہیں جنت ملی ہے یا دوزخ ملی ہے۔ یہ دو چیزیں ہیں، جنت اور دوزخ کے علاوہ تیسرا راستہ نہیں ہے، کوئی چیز نہیں ہے۔ تو ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہمارا دین اسلام صحیح ہے کہ غلط ہے، ہم مسلمان صحیح ہیں کہ غلط ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے غور و فکر تدبر کرنے کا۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔